अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे पहाड़ियों के ऊंचाई पर अल्लाह ने मुझे भेजा है। और यहाँ बल्कि हम लोग मोटिवेशन का काम करते हैं। हिंदुस्तान भर के कई सारे इदारे और बहुत से दूसरे ममालिक में भी हमारा जाना हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है यहाँ आकर मोटिवेशन करने के बजाय हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ऐसी जगहों पर रहना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर आप लोग रह भी रहे और सबसे बड़ी चीज तालीम हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसका रिजल्ट इमीडिएट हमें नजर नहीं आता है, लेकिन आने वाले नस्लों पर बहुत जबरदस्त इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। जैसे हमारे बड़ों ने जितने भी बीज बोए हैं वो फल हम आज खा रहे हैं, वो भले फलों की शक्ल में हो या फिर आबादी की शक्ल में हो, और जिस तरह से तरक्की हम इदारे बना करके कर रहे हैं ना, ये सब हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी थी, तो आज हम लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो जो बड़ों ने कुर्बानी दी है उसको हमें समझते हुए हमारे आने वाली नस्ल को हमने कितना कंट्रीब्यूट करना है, ये हमने रोज रियलाइज करना है, रोज हमने सोचना है इस पर। जिस तरह से आज यहाँ जिंदगी गुजर रही है 2023 में, तो 10 साल के बाद ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत तरक्की करना चाहिए इंसान। हर प्लेटफॉर्म से मैं तमाम लोगों को यह मैसेज देने की कोशिश करता हूं कि आज से 10,000 साल पहले जिस तरह से जानवर जिया करते थे, मानो कि हाथी की जो जिंदगी थी 10,000 साल पहले, आज भी बिल्कुल वैसी जिंदगी, लाइफस्टाइल वही है, कोई चेंज नहीं हुआ उनमें। लेकिन तरक्की अगर कोई मखलूक अल्लाह की है तो वो सिर्फ इंसान ने तरक्की की है। और याद रखें इस मेरी बातों को कि तरक्की सिर्फ पॉसिबल अल्लाह के तोहफे, जो पहला तोहफा अल्लाह का हमें मिला है वो कुरान है, और फिर कुरान से पहला जो मैसेज मिला है वो इक़रा, इल्म हासिल कर, पढ़, यानी रिसर्च कर, स्टडी कर, ये थाम ले इसको हम, तो फिर इंसान बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। वरना फिर इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता है। तो आप लोग माशाल्लाह इतनी जबरदस्त तालीम हासिल करना शुरू किए हैं। जो कुरान अल्लाह का किताब, अल्लाह की जबरदस्त किताब है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि आप लोग तमाम बच्चियां कुरान के अलावा जो मॉडर्न एजुकेशन है, मुझे उतना डिटेल्स नहीं पता है, अभी मैं आज पता करूंगा इंशाअल्लाह। मॉडर्न एजुकेशन भी आप लोग रिसीव करें। कंप्यूटर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी यहाँ पर हो। सारी चीजें बैक वक्त एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे ये इदारे कायम होंगे, तो इसमें मेहनत तो आप तलबा को ही करना है। आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह, तो आने वाले अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल 4 साल के, उनके रोल मॉडल्स आप सब बच्चियां यहाँ पर हैं। आप एजुकेशन में तरक्की करेंगे तो उनके लिए एक गोल रेडीमेड तैयार सा हमेशा दिखता रहेगा कि हमने भी ऐसा ही करना है। लेकिन ये जो 20 साल में मैंने बिगाड़ देखा है नौजवान बच्चों में, नौजवान बच्चियों में, सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से 70% जो अच्छी पढ़ाई हासिल करते थे, जिनके मार्क्स 95%, 90% से कभी गिरा नहीं उनका स्कोर, लेकिन एक मोबाइल की वजह से वो आकर 50 पर, 40 पर, बल्कि कई लोग तो 4-4 सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। तकलीफ सिर्फ सब्जेक्ट में फेल होने की नहीं है, सिर्फ वो 1 साल के लिए बंदा फेल नहीं हुआ है, यानी वो निकम्मा हो जाता है। जब इंसान दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देता है, तो दिमाग को अल्लाह ने जो सलाहियतों से नवाजा है, कहते 5 लाख टीबी का डेटा स्टोर कर सकता है इंसान एक दिमाग में। हमारे पास में जो पेन ड्राइव होता है वो 16 जीबी की पेन ड्राइव होती है, 32 जीबी की पेन ड्राइव होती है। उसमें न जाने कितने चीजें, कितना मटेरियल आप स्टोर कर सकते हो एक 32 जीबी में, 64 जीबी में। अब ऐसा 1000 जीबी मिलाकर 1 टीबी होता है, और ऐसा 5 लाख टीबी में आप डेटा स्टोर कर लें, दुनिया की पूरी तारीख लिख दें आप, तो भी और बहुत सा मटेरियल आप स्टोर कर सकते हैं। अल्लाह ने ऐसा दिमाग से हमें नवाजा है, बल्कि इतने मखलूक अल्लाह ने बनाए, उसमें हमें एक तोहफा मिला अशरफुल मखलूकात का। ये दिमाग की वजह से मिला है, हाथों की वजह से, पैरों की वजह से नहीं, क्योंकि हाथ पैर तो तमाम जानवर को भी है,
لیکن جانور کو دماغ رکھ کر بھی دماغ کی صلاحیت سے نہیں نوازا اللہ نے, بہت لمیٹڈ رکھا ہے ان لوگ کو. ہم جو انسان ہیں ہمیں لمیٹڈ نہیں رکھا. انسان جتنا استعمال برین کرے گا اتنا ترقی کرتے جائے گا انسان. تو آپ لوگ سے بہت ادباً گزارش ہے کہ آپ لوگ موبائل فون سے بہت دور رہیں, کیونکہ میرا کام یہی ہے نوجوان بچوں کو تربیت. ایک مہینہ ہم لوگ لیکچرز دیتے رہتے ہیں. پورے دنیا بھر کے انڈیا کے کونے کونے سے آ کر لڑکے لڑکیاں ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں. ان میں 10 میں 7 ایسے گھر ہیں جو بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنے بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں, صرف موبائل کی وجہ سے. ایک وقت وہ تھا جو گناہ کرنا بہت نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا. گناہ کرنے کے لیے انسان کو پہل کرنا پڑتا تھا, کہیں دور جانا پڑتا تھا. لیکن آج گناہ کرنے کے لیے انسان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے گناہ گھر میں ہو رہے ہیں بیکاز آف دیٹ موبائل فون. تو آپ لوگ سے ادباً گزارش, آپ لوگ کے والدین تک بھی یہ کاش میرا میسج چلے جائیں. نوجوان بچے جو 21 سال تک فون سے اگر دور رہیں گے تو ان کا مستقبل بہت سنورنے والا ہے. لمیٹڈ استعمال کریں, بہت لمیٹڈ. جب وقت ضروری بہت ہوتا ہے نا تبھی وہ فون کا استعمال کریں, ورنہ انسان کو فون نکما بنا دیتا ہے اور دماغ کی جو صلاحیت اللہ نے نوازی ہے وہ صلاحیت کم ہوتے جائے گی. آپ جتنا استعمال کرو, جیسے لوہا ہوتا ہے, لوہے کو اگر آپ استعمال میں نہیں لے آؤ گے تو وہ زنگ پکڑ لیتا ہے اس کو. بالکل اسی طرح پانی ہے, پانی ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہے, انگریزی میں کہتے ہیں اس کو اسٹیگنٹ واٹر لوزز اٹس پیورٹی. اس میں جو فریشنس ہوتا ہے نا پانی میں وہ بہاؤ میں ہوتا ہے. ایک جگہ اگر پانی ٹھہرا ہوا ہے اس سے آپ غسل بھی نہیں کر سکتے, وہ کنٹامینیٹڈ ہو جاتا ہے. بالکل ذہن دماغ بھی ایسا ہے, آپ استعمال نہیں کرو گے اس کی نسوں میں گردشیں نہیں ہوں گی نا خون کے, سوچ کی, کریٹیوٹی کی, تو پھر آپ دماغ رکھ کر بھی آپ اپاہج بن جاؤ گے. اپاہج یہ نہیں کہ انسان کے ہاتھ نہیں, پیر نہیں, آنکھ نہیں. میرے نزدیک اپاہج وہ انسان ہے جو دماغ اللہ نے دیا ہے اس کا استعمال اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کی سمجھنے کی صلاحیت, سوچنے کی صلاحیت, کریٹیوٹی کی صلاحیت ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو وہ میرے نزدیک وہ انسان اپاہج ہے. ذہن رکھ کر بھی استعمال نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اپاہج, ہینڈی کیپ ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ہینڈی کیپ بنے کبھی زندگی میں. اللہ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ غریب ہے, امیر ہے, ریسورسز ہے, ریسورسز نہیں ہے. بڑوں نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھر میں پیدا ہوتے ہو یہ معنی نہیں رکھتا. کامیاب ہونے کے لیے آپ کو امیر گھر میں پیدا ہونا, بڑے شہر میں پیدا ہونا یہ ذرا بھی معنی نہیں رکھتا ہے. یاد رکھیں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے ارادہ. اور وہ ارادے میں آپ کی کوششیں لگاتار ہونی چاہیے. صرف آپ نے ارادہ کیا پھر اس میں کوشش نہیں ہے آپ کی, اس میں آپ کی کاوشیں نہیں ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں زندگی میں. پہلے اپنا ارادہ بنائیں کہ مجھے کرنا ہے, مجھے پڑھائی کرنی ہے. اور بہت سے لوگ پڑھائی کو صرف جاب کے لیے کرتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی پڑھائی کو لے کر انسان کرتا ہے کہ پڑھائی اس لیے کرنا سمجھتے ہیں کہ انسان کو جاب مل جائے. پھر اللہ سے یقین اس کا کم ہوتے جا رہا ہے. اللہ رازق ہے, کئی سارے مخلوق کو اللہ کھانا کھلا رہا ہے. اگر 18,000 مخلوق ہے تو تمام 18,000 مخلوق کو کھانے کھلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے, تو پھر ہم انسانوں کو کھلانے کی بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ جو معاشرے کو مضبوط بنانے کے لیے, صحیح بنانے کے لیے, انسان میں انسانیت آ جائے, خدمت کرنے کے لیے یہ ہمیں پڑھائی کرنا ہے. کوئی انسان ڈاکٹر بنتا ہے, اس کی نیت خالص پیسے بنانے کی ہے تو پھر اس کے خدمات میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی نہیں رہیں گے. ہاں جو پیسے بنانا ہے وہ پیسے بنائے, لیکن نیت خالص اس کی یہ ہو کہ مجھے خدمت کرنا ہے, پولیس بن کر مجھے خدمت کرنا ہے, انجینئر بن کر مجھے خدمت کرنا ہے, ڈرائیور بن کر مجھے خدمت کرنا ہے, پائلٹ بن کر مجھے خدمت کرنا ہے, ٹیچر بن کر مجھے خدمت کرنا ہے. اب ٹیچرز دیکھیں, زندگی بڑی ایک دم ایوریج زندگی ہوتی ہے لیکن کتنے لوگوں کی زندگیوں کو سنوار دیتے ہیں. تو یہ انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز قیامت میں دے گا تمام ٹیچرز کو. جو دوسرے بہت ترقی کر گئے لیکن ٹیچرز وہیں کے وہیں رہ گئے. لیکن یہاں پر سوچنے والی یہ بات ہے کہ وہ لوگ کتنے زندگیاں بنا رہے ہیں, اور یہ انسان ہی کرتے ہیں. یہ جانوروں میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کی زندگی کو آباد کیا ہے
اور بہت مدد کیا. ایسا نہیں ہوتا ہے, ان کی زندگی یکساں گزرتی ہے, ایک ہی طرح ہوتی ہے, لیکن انسانوں میں کوئی پریشان ہے, کوئی خوش ہے. کیوں؟ وہ لوگوں نے ایسی محنت کی ہے ماضی میں, تو آج وہ لوگ خوشی والی زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ لوگ بہت ینگ ہیں, آپ لوگ کے پاس میں اتنا وقت ہے, جو چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. اور بالخصوص یہاں نوجوان بچیوں سے میں ایڈریس کر رہا ہوں. اکثر ہم لوگ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے, اگر کوئی پیشنٹ سیریس ہوتا ہے اسے ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں, تو ہاسپٹل میں کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ اگر آپ دیر کرتے تو یہ پیشنٹ کی جان جا سکتی تھی. اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا, تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ ذرا دیر کر دی آپ لانے میں تو بڑا رسک ہوتا, صحیح کیا آپ نے وقت پر لیا. اگر دیر سے لے جائیں تو ڈاکٹرز نے کئی دفعہ کہا کہ آپ نے لانے میں بہت دیری ہو گئی ہے, اب کوئی کر نہیں سکتے, بہت سیریس میٹر ہے. تو لڑکیوں کی جو عمر ہوتی ہے نا 13 سال سے لے کر یہ 19 سال کی عمر, یہ عمر گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. جیسے ہارٹ اٹیک میں بھی گولڈن پیریڈ ہوتا ہے, پہلا آدھا گھنٹہ جو ہوتا ہے نا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, فرسٹ ہاف این آور میں اگر اس کو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے تو ریکور ہونے کے چانسز بہت برائٹ ہو جاتے ہیں اس کے. تو لڑکیوں کی زندگی میں سنوارنا چاہتی ہیں اگر, تو یہ 13 سے 19 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. اس میں اگر آپ لوگ سنورنا چاہتے ہیں, کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو پھر آپ لوگ بہت سے محنت آپ نے کرنا ہے اور کئی قربانیاں دینا. قربانی کاہے کی دینا ہے؟ یہ جو موبائل فونز ہیں, یہ جو بیکار چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں, یہ تمام چیزوں سے دور رہ کر آپ لوگ تعلیم کی اور جانا ہے, اچھے سکلز ڈیولپ کرنا ہے. اب جب اچھا ایجوکیشن آپ حاصل کریں گے, ظاہر سی بات ہے اچھے گھروں میں رشتے ہوں گے, اچھے گھروں میں رشتے ہوں گے تو زندگیاں اچھی گزریں گی. تو یہ زمانہ پہلے والا زمانہ نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کئی سارے آسٹریلیا میں زندگی گزاریں گے, امریکہ میں گزاریں گے, دبئی میں گزاریں گے, سعودی میں گزاریں گے. یہ زمانہ سکڑ گیا ہے ابھی. دس ورلڈ ہیز شرنک انٹو دی گلوبل ولیج, ایک ولیج کی طرح پوری دنیا ہو گئی ہے. پہلے ٹریول کرنا مشکل تھا, اب کون کون کہاں کیسی اپنی زندگی گزار رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمیں تیار رہنا ہے. آپ لوگ سے ادباً گزارش کہ آپ لوگ موبائل سے دور رہیں, گناہوں سے دور رہیں, اور یہ جو ٹین ایج سے آپ لوگ گزر رہے ہیں اس میں آپ کا 90% نماز, کھانا, سونا, اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کر رہے ہو تو صرف پڑھائی میں دھیان لگنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت ترقی کریں گے, اپنے والدین کا, اپنے ادارے کا نام خوب روشن کریں گے. السلام علیکم.